بغداد میں کچھ عرصہ قیام کے بعد یہ قافلہ حج کے ارادہ سے 1221 میں مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا۔ یہ قافلہ بغداد سے کوفہ کے راستے حجاز کی طرف روانہ ہوا۔ درب زبیدہ، وہ تاریخی راستہ جو عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ بنت جعفر نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ راستہ بغداد اور کوفہ کو مکہ سے جوڑتا تھا اور اس پر کنویں، تالاب، سرائے اور آرام گاہیں تعمیر کی گئی تھیں تاکہ حاجی آسانی سے سفر کر سکیں۔ لیکن آسانی صرف راستے کی تھی، سفر پھر بھی مشکل تھا۔ کوفہ سے آگے عراق کا صحرا شروع ہوتا تھا۔ دن میں دھوپ ایسی کہ پتھر بھی جلیں، رات کو سردی ایسی کہ ہڈیاں کانپیں، اور درمیان میں ریت، صرف ریت، جہاں تک نظر جائے ریت۔ جلال الدین اب بڑا ہو چکا تھا۔ اس نے بلخ کے باغ دیکھے تھے، نشاپور کے مدرسے دیکھے تھے، بغداد کے مینارے دیکھے تھے، لیکن یہ صحرا، یہ کچھ اور ہی تھا۔ صحرا انسان کو سکھاتا ہے وہ جو شہر نہیں سکھا سکتے۔ جب چاروں طرف خاموشی ہو تو اندر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب کچھ نہ ہو دیکھنے کو تو آسمان دکھتا ہے، اور جب آسمان دکھے تو اللہ قریب لگتا ہے۔ برسوں بعد رومی لکھیں گے، سفر در پیش و ہر دم دور دورم، دور دورم، دور دورم، چو بحری که از کرانها دور دورم، دور دورم، دور دورم۔ اور پھر ہفتوں کی مسافت کے بعد افق پر کچھ بدلا۔ ہوا میں کچھ تھا جو پہلے نہیں تھا۔ قافلے میں سرگوشی پھیلی، مدینہ قریب ہے۔ مدینہ منورہ، نبی کا شہر، مسجد نبوی، وہ روضہ جہاں سلام پہنچتا ہے۔ بہاؤالدین ولد نے قدم رکھا اور رک گئے، جلال الدین نے قدم رکھا اور رک گئے۔ یہاں الفاظ نہیں چلتے، یہاں صرف دل بولتا ہے۔ یہاں آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا۔ بہاؤالدین ولد وہ عالم جنہوں نے بلخ سے عراق تک ہزاروں لوگوں کو درس دیا تھا، یہاں آ کر خود طالب علم بن گئے۔ اور جلال الدین جو ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ سفر کہاں جا رہا ہے، یہاں آ کر شاید پہلی بار کچھ محسوس ہوا جو سمجھ سے پرے تھا۔ اس روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے، ہر دل خود بخود جھک جاتا ہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھایا گیا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ 1221 میں جب جلال الدین رومی مدینہ پہنچے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی گنبد نہیں تھا، کوئی مینار نہیں تھا، کوئی سنگ مرمر نہیں تھا۔ وہ گنبد خضرا جو آج ہم سب کے دلوں میں بسا ہوا ہے، وہ 1279 میں تعمیر ہوا، رومی کے اس سفر کے پورے 58 سال بعد۔ اگر ہم آج کی تصویر دکھاتے تو تاریخ سے بے وفائی ہوتی، اور اگر ہم اس دور کی سادہ کچی دیواریں دکھاتے تو شاید آپ کا دل اسے پہچان نہ پاتا۔ اس لیے ہم نے وہ دکھایا جو ہر زمانے میں ایک جیسا رہا ہے، ایک انسان سر جھکائے، آنکھیں نم، اس در پر کھڑا جہاں ہر زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی تصویر کا محتاج نہیں، وہ ہر دل میں موجود ہے۔ کتنی دیر رہے وہاں تاریخ نے نہیں لکھا، لیکن جو وہاں جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا۔
پھر مدینہ سے آخری منزل کی طرف مکہ مکرمہ۔ اور جب وہ وادی کے موڑ سے گزرے اور پہلی بار دور سے کعبہ کا سبز غلاف نظر آیا۔ جی ہاں، سبز غلاف۔ آج ہم کعبہ کو سیاہ غلاف میں دیکھتے ہیں، لیکن 1221 عیسوی میں عباسی خلیفہ ناصر الدین کے دور میں کعبہ کا غلاف سبز رنگ کا تھا۔ سیاہ کسوہ صرف 1224 عیسوی میں مستقل ہوا، رومی کے اس سفر کے 3 سال بعد۔ تاریخ کی یہ چھوٹی سی تفصیل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم ایک حقیقی سفر کی بات کر رہے ہیں، ایک حقیقی انسان کی جو آج سے 800 سال پہلے اسی زمین پر چلا تھا۔ قافلہ رک گیا، سب رک گئے، کوئی نہیں بولا۔ بہاؤدین ولد کی آنکھوں میں کچھ تھا، آنسو تھے یا نور، فرق نہیں پڑتا۔ اور جلال الدین پہلی بار اس گھر کو دیکھ رہا تھا جو سب کا گھر ہے۔ اور اس گھر کے سامنے جلال الدین پہلی بار نہ بلخی تھا، نہ خراسانی، نہ شاہی نسب والا، نہ سلطان العلماء کا بیٹا، وہ صرف اللہ کا بندہ تھا۔ برسوں بعد رومی لکھیں گے ان حاجیوں کے بارے میں جو کعبہ کو باہر تلاش کرتے رہے۔ ای حاجیان کجا رفتی، کجا شدی، کجا رفتید، کجا شدید؟ آنیار 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 پیش شما اینجا ماند و نشست. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. آن که آورد مرا باز برد تا وطنم. جلال الدین اس لمحے یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ محبوب نہ صرف کعبہ میں ہے بلکہ ہر جگہ ہے اور سب سے قریب اپنے اندر ہے۔ طواف، سعی، منا، عرفات، ہر قدم ایک عبادت، ہر لمحہ ایک یاد۔ لیکن عرفات کے میدان میں جب لاکھوں لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے، ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، سب ایک، جلال الدین نے محسوس کیا کہ انسان کتنا چھوٹا ہے اور اللہ کتنا بڑا۔ یہ احساس ایک بار ہو جائے تو انسان پھر وہی نہیں رہتا۔ وہ میدان جہاں قیامت کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، جہاں سب برابر ہیں، بادشاہ بھی، فقیر بھی، عالم بھی، جاہل بھی، سب ایک لباس میں، سب ایک آواز میں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ حج ادا ہو گیا، طواف مکمل، سعی مکمل، عرفات مکمل۔ بہاؤدین ولد نے اپنے رب کے سامنے وہ سب مانگا جو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے مانگ سکتا تھا۔ اور جلال الدین اس لمحے کعبہ کے سامنے کھڑا تھا، بے گھر، بے وطن۔ بلخ جل چکا تھا، آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا، لیکن اس لمحے اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہ سفر بلخ سے شروع ہوا تھا، خوف سے شروع ہوا تھا، منگولوں کی آگ سے بھاگتے ہوئے شروع ہوا تھا، لیکن آج اس سفر نے اس بچے کو کچھ دے دیا تھا جو کوئی شہر نہیں دے سکتا تھا، جو کوئی مدرسہ نہیں دے سکتا تھا، جو کوئی کتاب نہیں دے سکتی تھی۔ تجربہ، تکلیف اور یقین۔ نیشاپور میں عطار نے کہا تھا، یہ بچہ ایک دن دنیا کے دلوں کو آگ لگائے گا۔ اس وقت یہ الفاظ صرف ایک بوڑھے شاعر کی دعا لگتے تھے، لیکن آج لگتا تھا کہ وہ دعا قبول ہو رہی تھی۔ یہ سفر بلخ نے تراشا تھا، عطار نے پہچانا تھا، سہروردی نے چھوا تھا، صحرا نے خاموشی سکھائی تھی،
मदीना ने रोशनी दी थी, काबा ने झुकाया था और अरफात ने पत्थर को अपना लाल दिखाया था। रोशनी अंदर उतर रही थी और यह सब सिर्फ एक झलक थी उस मंजिल की जो अभी आनी थी। جهد کن تا سنگیت کمتر شود، سنگیت کمتر شود، سنگیت کمتر شود، تا به لعلی لعلی سنگ تو انور شد. صبر کن صبر کن اندر جهاد و در عنا، دم به دم دم به دم میبین بقا اندر فنا، وصف سنگی هر زمان کم می شود، کم می شود، کم می شود. وصف لالی وصف لالی وصف لالی در تو محکم می شود، محکم می شود. چون سنگ که یک سر لعل ناب شد، لعل ناب شد، پر شد ز خاصیت، آفتاب شد، آفتاب شد، آفتاب شد. آن سنگینی آن سنگینی آن سنگینی اندرون پشت و روی پرتاب